السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو ہیلدی فیٹ ہے وہ کون سا ہے نا، دیسی گھی، مکھن یا یہ ویجیٹیبل آئل، یہ جو آج کل ایزیلی دستیاب ہے نا، تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ ایک بات جہاں سے ہم ابھی سٹارٹ کریں گے کہ ویجیٹیبل آئل یا یہ جب بنے تھے تو کیا یہ کھانے پینے کے لیے بنے تھے، یا جب یہ سٹارٹ ہوئے تھے تو ان کا مقصد کچھ اور تھا؟ بیسیکلی یہ جب 1960s میں 1920 ٹو 1960 میں ویجیٹیبل آئل جو تھے نا، یہ لوبریکیشن پرپس کے لیے یوز ہوتے تھے، مشینری کے لوبریکیشن پر. 1820s ٹو 1860s میں یہ پورا ایک ایرا ہے بیچ میں 40 ایئرس کا نا. اس وقت یہ لوبریکیشن پرپس کے لیے مشینری کے لوبریکیشن پرپس کے لیے فیکٹریوں یوز میں، ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ آئل کہاں سے لے کے آتے تھے؟ بیسیکلی وہ ویل مچھلیاں پہلے یوز کر رہے تھے. یعنی پہلے ویل مچھلیاں ماری، ہاں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کس طرف کنورٹ کیا؟ کاٹن سیڈ آئل سے. کاٹن سیڈ آئل، کیونکہ امریکہ میں، ساؤتھن امریکہ میں اس وقت زرعی جو بہت زیادہ چیز زراعت میں تھی نا، وہ ہے کاٹن سیڈ تھی نا. تو کاٹن سیڈ کا بائی پروڈکٹ جو تھا آئل تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ لوگ ان کو سوچا انہوں نے کہ یار، کہ بجائے کہ ویل مچھلیاں مارتے رہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیوں یوز نہ کرے. تو انہوں نے دین دے اسٹارٹ یوزنگ کاٹن سیڈ. پہلے ویل مچھلیاں مار رہے تھے، پھر بندے اب بندوں کی جو جس طرح سے ڈیتھ بڑی ہے، اس کی وجہ سے آگے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ انفلیمیٹری ہے. تو یہ جو ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں، ان میں کوئی یہ کیا ہوتے ہیں بیسیکلی؟ کیمیکلی پولی انسیچوریٹڈ، جو سیچوریٹڈ فیٹ کی کیمسٹری ہوتی ہے نا، اگر اس کی کیمسٹری ہے تو یہ ایک اسٹریٹ لائن ہوتا ہے کاربن کا اور ہائیڈروجن کا نا، ٹھیک ہے. ان میں سنگل بانڈ ہوتا ہے اور اسٹریٹ لائن ہوتا ہے. لیکن جو پولی سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں نا، یہ ڈبل بانڈ ہوتے ہیں کاربن کے، تو ہائیڈروجن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے زیادہ ڈبل بانڈ ہوں گے اتنا زیادہ یہ آکسیڈائز ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا یہ انفلیمیٹری ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ جو ہمارے پاس سیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان میں ڈبل بانڈ نہیں ہوتا، تو وہ آکسیڈائز نہیں ہوتے جلدی. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہیں، جن کو ہم آسان الفاظ میں کون سے آئل کہتے ہیں جو آج کل موجود ہیں؟ جس کو آسان الفاظ میں ویجیٹیبل آئل کہتے ہیں جو کہ ہیلدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ویجیٹیبل آئل بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے نا، تو ویجیٹیبل آئل بیسیکلی ویجیٹیبل سے نہیں بنا ہوتا، وہ سیڈ آئل ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. وہ اس کے گرین سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر سن فلاور ہو گیا تو سن فلاور کے گرین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. سویا بین آئل ہو گئے تو سویا کے گرین سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کارن جو بہت ہیلدی ہارٹ میں کافی ہیلدی مانا جاتا ہے کارن آئل کو نا، اور مہنگا بھی بکتا ہے، تو وہ بھی اس کے سیڈ سے ہی آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور وہ انفلیمیشن بھی اس کی، وہ انفلیمیٹری بھی ہوتا ہے ویسے بائی دا وے. یعنی کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے فیٹ ہیں وہ ہیلدی ہیں، اور جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں. اچھا، تو یہ جو میں یعنی کہ ہم نے بیسیکلی نا ایک سستا آپشن ڈھونڈا. یس. تو اس سستے کے چکروں میں ہم نے کوالٹی کمپرومائز کر دی. ایگزیکٹلی. اوپر سے یہ جب آئل بنتا ہے تو اس کے بعد اس کو مزید بھی کسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. ہائیڈروجنیشن پروسیس تھا پہلے جب 1860 میں انہوں نے کاٹن سیڈ آئل کی طرف یہ امریکن انڈسٹری شفٹ ہو گئی نا، تو اس کے بعد جو انہوں نے سوچا ہے کہ چونکہ اس کی شیلف لائف نہیں تھی نا، جو کاٹن سیڈ آئل تھی، تو یونیلیور نے اور انہوں نے کافی کمپین چلائی پھر نا وہاں پہ، ٹھیک ہے، ہیلدی مطلب کر کے، اور کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ استعمال کرو، یہ سستا آپشن ہے اور بہت ہیلدی ہے اور بہت زبردست ہے. مارکیٹنگ کا بہت بڑا انہوں نے ایکسپینس کیا، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کیمیکل کمبینیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کی شیلف لائف کیسے بڑھائے. تو ان کو اللہ نے 1900 سے 1901 میں ایک پروسیس ڈال دیا، ہائیڈروجنیشن پروسیس جس کو کہتے ہیں. اور یہ پروسیس آپ کا 2-3 فلورز پہ مشینیں لگی ہوتی ہے تب جا کے یہ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا انفلیمیٹری مارکرز انکریز کرتے ہیں ہائیڈروجنیشن پروسیس سے، ٹھیک ہے. کیمیکلی ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس آئل کو، اور اس کی شیلف لائف بڑھاتے ہیں، اور اس کی ہم یہ بیسیکلی کہ یہ کم ٹیمپریچر پہ جلے نہیں، آکسیڈائز نہ ہو، اور مطلب ہائی ٹیمپریچر پہ چلا جائے نا.
تو ہمیں ظاہراً تو دیکھو کامن سینس میں لوگ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے کہ یار جو چیز ہوا میں نا سالڈ فارم میں کنورٹ نہیں ہوتی نا تو وہ ہیلتھ میں بھی اسی طرح سے لیکن باڈی کے اندر جا کے اندر اس طرح کا کوئی اس طرح کا concept چکر نہیں ہوتا، وہ کیونکہ بالکل metabolism ڈفرینٹ ہے. بالکل ڈفرینٹ ہے نا. آپ دیسی گھی بھی رکھیں گے نا تو وہ بھی اس کے بھی تھوڑا سا سالڈ فارم اس وقت لیکوڈ فارم میں بھی تھوڑا سا سالڈ نظر آتا ہے پھر بھی نا ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک ویجیٹیبل آئل کو رکھو گے تو وہ بالکل آئلی فارم میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے سالڈ جو دکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. ہاں تو آپ کا ذہن آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے بیسیکلی چونکہ جو کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے نا کہ یار یہ تو بالکل جتنا کلین نظر آ رہا ہے نا اتنا ہی اندر بھی پروسیسنگ کلین کرے گا. حالانکہ ہائیلی انفلیمیٹری. اور پھر 1961 میں امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے ریکمینڈ کیا پولی انسیچوریٹڈ آئل کہ یہ ہارٹ ڈیزیز کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے. اچھا کاز کرتا ہے. سوری میں ڈیٹ ریوائز کرتا ہوں. وہ 1940 میں ان کو فارمولا مل گیا تھا یہ 1940 میں کہ کیمیکلی اسٹیبل کہ فگر آؤٹ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹیبل دی مطلب یعنی کہ اس کی شیلف لائف بڑھا کے تاکہ زیادہ عرصے تک وہ موجود رہے، زیادہ اس کا مطلب یعنی کہ سیل بڑھانے کے لیے اور اس کا پروفٹ بڑھانے کے لیے. تو اب آپ کرسپونڈنگلی دیکھیں کہ 1960 کے بعد ہارٹ کی ڈیزیز کتنے گئی اور اس سے پہلے کا کیا سچویشن تھا. یہ کمبینیشن کے بھی اسٹڈیز میں سے کر لیں. یعنی کہ 1960 میں یہ ریکمینڈ ہونا شروع ہوا کہ یہ اچھا ہے بیسٹ. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہارٹ ڈیزیز بڑھی ہے. تو اللہ کے بنائے ہوئے فیٹ ہیلدی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. تو خدا را وہ آئل کھائیں جو اللہ نے بنایا. دیسی گھی، مکھن، یہ ساری چیزیں ہمارے بزرگ کھاتے رہے ہیں اور ہم اس بر صغیر میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ تھا. اور ابھی بھی جو سیانے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ ابھی بھی دیسی گھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ لوگ ایک ہیلدی آپشن کی طرف آئیں. سوزش کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی خوراک بدلنی پڑے گی. آئی ہوپ کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا. مجھے اور فہیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.